اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگائیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے چاہے کوئی بھی ہو، میرا اللہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک کافر تھا، بتوں کا پجاری تھا، وہ بت کو اپنے سامنے رکھ کے، بت کو عربی میں صنم کہتے ہیں، وہ یا صنم کہہ کے اپنی فریاد بت کے سامنے پیش کر رہا تھا، اور جو اس کی حاجت تھی وہ اپنے بت کو سنا رہا تھا۔ تو یا صنم کا ورد کرتے کرتے اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری ہو گیا، وہ کہنے لگا یا صمد۔ اور صمد آپ جانتے ہیں سورہ اخلاص شریف میں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب اس کی زبان پہ آیا یا صمد تو رب تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 100 بار رب کریم نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اب وہ کافر ہے، فرشتے بارگاہ رب لم یزل میں عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو تجھے پکار ہی نہیں رہا، اس کی تو زبان پھسلی ہے اور تیرا نام آ گیا ہے، اور پھر بھی اتنی کرم نوازی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا یہی بات تو اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو صنم ہوتا ہے وہ اس کو کئی سالوں سے پکار رہا ہے لیکن آج تک اس نے جواب نہیں دیا، اور جو سچا خدا ہے اسے ایک بار بھی پکارا جائے تو وہ لبیک کہہ کر اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر صنم بھی جواب نہ دے اور صمد بھی جواب نہ دے تو پھر فرق کیا رہا۔ کہا یہی تو بات اپنے بندے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب جو کافروں کی دعا، کافروں کے گھروں میں رزق پہنچتا ہے نا جی، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، کافروں کا رازق بھی اللہ، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ بت ہمیں رزق دے رہے ہیں۔ جو خود بے بس ہیں، جو خود کچھ کر نہیں سکتے، وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ بتوں کو اپنا خدا بنائے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے اپنی زمین نیاز جھکائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے سچا خدا فقط اللہ ہے جو ہر ایک کو رزق بھی عطا کر رہا ہے اور ہر ایک کی دعائیں بھی قبول فرما رہا ہے، وہ سچا خدا ہے۔